کیا آپ نے کوئی کام شروع کیا لیکن اسے مکمل نہ کر سکے؟ شاید ورزش کا پلان، کاروباری آئیڈیا یا کوئی کتاب پڑھنا۔ شروع میں تو بہت جوش تھا لیکن جلد ہی ہمت ہار گئی، زندگی مصروف ہو گئی، توانائی ختم، امید ٹوٹ گئی۔ لیکن اگر میں بتاؤں کہ کامیابی صرف حوصلے سے، صرف ایک چیز سے آتی ہے، جس کا نام ہے ڈسپلن، نظم و ضبط۔ آج کی کہانی کسی خاص یا قسمت انسان کی نہیں، بلکہ تمہاری اور میری طرح ایک عام انسان کی ہے۔ ایک زمانے میں راول پنڈی شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا عابد۔ وہ 32 سال کا تھا اور ایک فرنیچر کی دکان پر ڈلیوری بوائے کا کام کرتا تھا۔ کرسیاں، بیڈ، الماری گھروں تک پہنچانا اس کا روزمرہ کا کام تھا۔ مگر عامر کے دل میں ایک خواب تھا، وہ خود لکڑی کا فرنیچر بنانا چاہتا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ اس نے بچپن میں نانا سے تھوڑی بہت بڑی گیری سیکھی تھی۔ تازہ لکڑی کی خوشبو، اوزاروں کی چھن چھن اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اسے بہت سکون ملتا تھا۔ وہ بھول نہیں پاتا تھا، پھر بھی جب بھی شروع کرنے کی کوشش کرتا رک جاتا۔ اگلے مہینے سے پکا شروع کروں گا، بہت تھک جاتا ہوں۔ اور یوں مہینے سالوں میں بدل گئے۔ خواب زندہ تھا مگر وہ خود سو رہا تھا۔ بارش والی دوپہر کو عامر نے ایک خوبصورت ہینڈ میڈ ڈائننگ ٹیبل چچا سلیم کے گھر ڈلیور کی۔ گھر میں جو شوری تھی، ہلکی سی موسیقی بج رہی تھی، ہر چیز ہاتھ کی بنی ہوئی لگ رہی تھی۔ عامر حیران ہو کر پوچھ بیٹھا، چاچا یہ سب آپ نے خود بنایا ہے؟ چچا سلیم مسکرائے، ہاں بیٹا، میں بھی کبھی تمہاری طرح ڈلیوری بوائے ہی تھا، اب گھر سے چھوٹا سا ورک شاپ چلاتا ہوں۔ عامر کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ سچ؟ ہاں، بس صبح نوکری سے پہلے 1 گھنٹہ کام کرتا تھا، چاہے نیند پوری ہو یا نہ ہو، جی چاہے یا نہ چاہے، لیکن حوصلہ کیسے بنا رہتا؟ چچا سلیم نے گہری سانس لی اور بولے، بیٹا حوصلہ ہوا کی طرح ہے، آتا جاتا رہتا ہے۔ نظم و ضبط زمین کی طرح ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ عامر کے دل میں کچھ ہل سا گیا۔ اس رات اس نے کاغذ اٹھایا اور لکھا، صبح 5 بجے اٹھنا ہے، گھر کے پچھواڑے والے چھوٹے شیڈ میں 1 گھنٹہ کام کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانی ہیں، کوئی بہانہ نہیں کروں گا۔ اگلی صبح الارم بجا، سردی تھی، اندھیرا تھا، بستر گرم تھا، وہ تقریباً سو گیا۔ لیکن چچا سلیم کی بات یاد آئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شیڈ گندا تھا، کچھ پرانی تختیاں تھیں، کچھ اوزار اور بجلی کا سامان نہیں، بس ایک خواب اور ایک ہمت۔ اس نے پہلا چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ بنایا، کنارے ٹیڑھے تھے، مگر جب اس نے ڈھکن بند کیا تو مسکرا دیا، یہ اس کا اپنا بنایا ہوا تھا۔ اور یوں ہر روز 5 بجے اٹھنا، 5:15 پر شیڈ میں کام شروع کرنا۔ کبھی کیل ٹیڑھی لگتی، کبھی لکڑی پھٹ جاتی، کبھی ہاتھوں میں جالے پڑ جاتے، مگر وہ رکا نہیں۔ 3 ہفتے بعد اس کے پاس 6 ڈبے، 4 اسٹول اور 2 چھوٹے ٹیبل تیار تھے۔ اس نے فیس بک اور انسٹاگرام پر تصویریں ڈالی۔ پہلے تو کوئی لائک نہیں آیا، اور پھر ایک دن کمنٹ آیا، بہت خوبصورت۔ ایک دن شیڈ میں آگ لگ گئی، پرانا ہیٹر خراب ہو گیا، کچھ لکڑی اور اوزار جل گئے۔ عامر بیٹھ کر رو پڑا، شاید یہ نشانی ہے کہ رک جاؤ۔ اس نے چاچا سلیم کو فون کیا۔ چاچا سلیم نے صرف اتنا کہا، آگ تو ہر سفر میں لگتی ہے بیٹا، باہر کی ہو یا دل کی، بجھا کر آگے بڑھو۔ عامر نیا ہیٹر لیا، شیڈ صاف کیا اور اگلی پھر صبح 5 بجے اپنا کام شروع کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد اس نے روح لکیر کے نام سے آن لائن دکان کھولی۔ ایک مقامی ہوٹل نے اسے 8 ٹیبل کا آرڈر دیا۔ عامر اپنے دوست زید کو ساتھ ملایا، دونوں نے راتیں جاگ کر ٹیبل بنائے اور وقت پر ڈلیور کر دی۔ ہوٹل نے تصویریں لگائیں، آرڈر مزید بڑھ گئے، کامیابی کے ساتھ شکایتیں بھی آئیں، دباؤ بھی بڑھا۔ کچھ صبح وہ بستر سے بھی نہ اٹھ سکا، مگر ایک دن آئینے میں خود کو دیکھا اور بولا، اتنی محنت کے بعد اب نہیں رکوں گا۔ اور پھر وہی 5 بجے کا الارم، وہی شیڈ اور وہی خوشبو۔
1 साल के बाद आमिर रावलपिंडी का एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी अपनी वेबसाइट थी, बाकायदा आमदनी थी और वो हर सुबह 5 बजे अब भी उठता था, क्योंकि नज़्म व ज़ब्त अब इसकी आदत नहीं, इसकी शनाख्त बन चुका था। लोग पूछते हैं तुमने ये सब कैसे किया? वो मुस्कुरा कर कहता है मैंने तैयार होने का इंतजार नहीं किया, बस हर रोज हाजिर हो गया। और इसकी वर्कशॉप की दीवार पर लिखा हुआ है नज़्म व ज़ब्त वो है जो तुम फैसला करो अभी की ख्वाहिश और सबसे बड़ी ख्वाहिश में से कौन सी चुनोगे। तो अगर तुम भी सोच रहे हो कि कुछ बड़ा करना है मगर रुक जाते हो तो आमिर को याद करो, इसके पास ना इजाफी वक्त था, ना पैसे, ना बड़ा वर्कशॉप, सिर्फ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को पूरे करने का नाम है डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त। अब जाओ और अपने ख्वाब बनाओ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।